بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوالات کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف، جب انہوں نے کہا بھائیوں نے یوسف اور ان کا بھائی ہمارے ابا کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم خدمت گزار جماعت کی شکل میں ہے، یقیناً ہمارے ابا کھلم کھلا غلطی کر رہے ہیں۔ اقتلوا یوسف، انہوں نے کہا یوسف کو قتل کرو یا اس کو کسی اور جگہ جنگل میں یا کسی اور ملک میں چھوڑ کر آؤ۔ یخل لکم وجہ ابیکم، تو تمہارے لیے تمہارے باپ کی محبت خالص ہو جائے گی۔ وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم نیک لوگوں میں سے ہو جانا۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے یہ بات کہی، لا تقتلوا یوسف، کہ تم یوسف کو قتل مت کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اس کو تم اندھیرے کنویں میں ڈال کر آؤ، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، بعض قافلے والے راستے میں چلنے والے مسافر اس کو اچک لیں گے اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہوں۔ یوسف علی نبینا علیہ السلام کا قصہ یہ چل رہا ہے۔ درمیان میں یہ جو بات ہم نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی کہ مہلک اور کینسر زدہ اور دوسری دیگر بیماریوں سے بچنے کے لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے۔ عصر کی نماز میں ہم یہاں بیٹھے تھے، ہمارے بہت قریبی عبد المعیز بھائی، ان کے تایا جان کا انتقال ہوا۔ بہت دنوں سے برین ہیمریج وغیرہ بیماری میں مبتلا تھے۔ اللہ نے ایسی موت عطا فرمائی کہ مجھے بڑا رشک آیا، یعنی رشک اس طور پر آیا کہ جمعہ کا دن اور رمضان المبارک کی موت، اتنی مبارک موت ملی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی موت عطا فرمائے کہ علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ سجدے میں میرے دادی کا یا میرے امی کا انتقال ہوا، تو مولانا نے اس سے یہ بات کہی کہ میں تجھے مبارکبادی دوں یا تیری تعزیت کروں کہ اتنی اچھی موت کیسی ملی ہے تیرے والدہ کو یا تیرے دادی کو، ایسی موت کے ہم منتظر رہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک اور وہ بھی جمعہ کے دن کی موت یہ بڑی قابل رشک موت ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ حدیث پڑھی ہے، ایک مرتبہ ریسرچ کر رہا تھا تو یہ بات پڑھی ہے کہ جمعہ کے دن کی موت اور رمضان المبارک کی موت جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب کتاب نہیں لیتے ہیں، حساب کتابی نہیں لیتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات المفاتح میں ایسی دلائل کے انبار لگائے اور یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کسی کو معاف کر دے تو بندوں کی طرح معاملہ نہیں ہے کہ آج معاف کر دیا، رمضان میں معاف کیا تو رمضان کی بات پوچھ تاچھ کریں گے، جمعہ کے دن معاف کرا تو سنیچر کے دن سوالات کریں گے۔ نہیں، ایک مرتبہ معاف کر دیا تو اب ڈائریکٹ قیامت تک کے لیے معافی کا اعلان، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، کیا موت ہے یہ کہ بالکل سوالات سے بری۔ اللہ تعالیٰ ایسی موت عطا فرمائے، مدینے والی موت عطا فرمائے۔ تو خصوصاً ایسی جو بیماریاں ہوتی ہیں، مہلک امراض ہوتے ہیں، اس میں ابھی ایک کتاب آئی ہے مولانا الیاس صاحب ندوی بھٹکلی کی، میں نے اس پوری کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں آپ کو وہ واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، پھر مجھے اپنے یہ خلاصہ قرآن کی طرف بھی آنا ہے اور تفسیر قرآن کی طرف بھی آنا ہے اور وقت بھی بہت کم رہتا ہے۔ بھٹکل کے قریب میں مولانا الیاس صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ واقعہ کہ بھٹکل کے قریب میں ایک گاؤں تھا، وہاں ایک فیملی تھی اور بڑی دیندار فیملی تھی، اور وہاں ان کا اچھا خاصا بزنس وغیرہ بھی تھا اور دیندار ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی وغیرہ۔ ان کا ایک بچہ تھا، نوجوان ہوا اور
ماشاءاللہ اس نے سب چیزوں سے فراغت حاصل کر لی، پڑھائی وغیرہ سے، تو اب اس کے نکاح کا سلسلہ شروع ہوا، منگنی کا سلسلہ۔ تو تاریخ بھی طے ہوئی کہ فلاں تاریخ کو اس کی شادی ہونی ہے۔ تو اس میں ایسا ہوا کہ شادی کے ایک دن پہلے اس کے پیٹ میں درد ہوا۔ مولانا نے یہ واقعہ لکھا ہے اور آخر نے اپنی آنکھ سے یہ بات پڑھی ہے، اس لیے میں بڑے زور سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں دعا کی اہمیت کی بنیاد پر۔ تو اس کے پیٹ میں درد ہوا، اب درد ہونے کی بنیاد پر اسپتال میں اس کو لے گئے، تو گاؤں کے اسپتال میں لے گئے تو گاؤں والوں نے کہ گاؤں کی ڈاکٹر نے یہ بات کہی کہ آپ جو ہے شہر کے بڑے اسپتال میں لے جاؤ، یہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہاں لے گئے تو تھوڑا رپورٹ وغیرہ ساری چیزیں نکالی گئی، تو الگ سے والدین کو ڈاکٹر نے بلایا، ان کے گھر والوں کو، چچا وغیرہ کو، اور کہا کہ بچے کے پیٹ میں کینسر ہے۔ کیا کہا؟ بچے کے پیٹ میں کینسر ہے۔ اب شادی کو ایک دن بچا ہوا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر؟ بچے کے پیٹ میں کینسر ہے، جلدی سے تم یہاں سے لے کر بمبئی پہنچو بڑے اسپتال میں۔ اب وہ شادی وغیرہ کا مسئلہ بعد میں دیکھیں گے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات پڑھی ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے لے کر، اب بچے کو تو کچھ پتا نہیں ہے، پیٹ میں درد شروع ہے۔ اب نیک بچہ تھا، بچہ بڑا نیک تھا، دیندار تھا، نماز کا پابندی تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، بڑا متقی، پرہیزگار، عفیف، پاک دامن بچہ تھا۔ اب اس کو وہاں سے بمبئی لے گئے۔ اب جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہوا اور تم اتنے دور لے کے پہلے اپنے گاؤں کے دواخانے میں لائے، وہاں سے شہر کے دواخانے میں لے کر آئے، وہاں سے بمبئی کے لیے۔ کیا ہوا مجھے بتا رہے نہیں، کچھ نہیں تم؟ میں اس ہوٹل کے کمرے میں رکے ہوئے تھے، اس نے کہا میں باہر اس وقت تک نہیں نکلوں گا اس ہوٹل سے جب تک کہ تم مجھے بتائیں گے نہیں کہ مجھے ہوا کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، ایسا ہی آئے ہیں، سب چیزیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب بیماری ہے بتلانے کے لیے آئے ہیں، اب ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ دور کے اسپتال میں بتاؤ، بمبئی میں بتاؤ، تو اس لیے بتانے کے لیے آئے۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، اب ایگزیکٹ کیا ہوا ہے مجھے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک یہ روم سے اور بیڈ روم سے باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ تم مجھے بتائیں گے نہیں کلیئر کہ مجھے ہوا کیا ہے۔ سب پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ بچہ، کیونکہ یہ تو ہوشیار بچہ تھا، مطلب یہ ایسا تھوڑی ہے کہ نابالغ بچہ تھا، اس نے کہا اسی قسم دے کر کہہ رہا ہے۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ پھر ابو جی نے اس کو بتایا کہ شہر کے ڈاکٹر نے ایسا ایسا کہا ہے کہ تمہارے پیٹ میں ایسا مسئلہ ہے۔ تو بچہ جھٹ سے کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر کہا، دیکھو کیا کہا اس نے، خدا کی قسم مجھے کینسر ہو ہی نہیں سکتا ہے، مجھے کینسر ہو ہی نہیں سکتا ہے، مجھے کینسر ہو ہی نہیں سکتا ہے، 3 مرتبہ کہا۔ ابا نے کہا پوری رپورٹ بتلا رہی ہے، سب چیزیں بتلا رہی ہے، وہاں کے ڈاکٹروں نے بھیجا ہے، اب فلاں بڑے دواخانے میں بتلانا ہے، یہ ساری رپورٹ کہہ رہی ہے کہ تجھے یہ بیماری ہوئی اور تو کہہ رہا نہیں ہوئی ہے۔ کہا نہیں ہوئی ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا چیک کرو۔ پھر وہاں سے لے گئے اس کو، پھر وہ بیڈ روم سے نکل گیا، گاڑی آئی، وہاں سے گئے بڑے دواخانے، انہوں نے تو دواخانے کا نام بھی لکھا ہے، میرے ذہن سے وہ نام غائب ہوا۔ تو دواخانے میں گئے، چیک اپ وغیرہ کروائے، ساری چیزیں، تو اس نے کہا رپورٹ تو ساری نارمل ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ رپورٹ تو ساری، پہلی رپورٹ، دوسری جو اب لے گئے دواخانے میں اس کا خون وغیرہ، پیٹ وغیرہ چیک اپ کروانے کے لیے، تو دوسری جو رپورٹ آئی وہ ساری نارمل ہے، اور پہلی رپورٹ دیکھ رہے تو اس کے اندر یہ بتلا رہے، اور دوسری رپورٹ دیکھ رہے تو اس میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ہے نہیں، نارمل رپورٹ ہے۔ تو بچے سے کہا گیا کہ تو نے کیسے کہا کہ خدا کی قسم مجھے بیماری نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو میں جب مکتب میں پڑھتا تھا تو اس وقت ہمارے حضرت نے مکتب میں ایک دعا مجھے بتلائی تھی، اور وہ ترمذی شریف کی دعا ہے کہ اگر کسی بیمار کو دیکھ کر، کسی مریض کو دیکھ کر دل ہی دل میں اس دعا کو پڑھ لیا جائے، زور سے نہیں، دل ہی دل میں اس دعا کو پڑھ لیا جائے، تو اللہ تعالی جو سامنے مریض ہے جس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ رہا ہے، اس مرض میں
قیامت تک اس کو اللہ رب العزت داخل نہیں کریں گے اور قیامت تک وہ بیماری اس کو عطا نہیں کریں گے۔ اس نے کہا میرے حضرت نے یہ بات بتائی تھی، ہمارے گلی اور محلے میں فلاں چچا کو کینسر ہوا تھا، اس وقت میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، میرے رسول کی بات سچی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے رسول نے بات کہی تھی کہ کسی کو دیکھ کر پڑھیں گے تو وہ بیماری تم کو موت تک نہیں بلکہ قیامت تک نہیں ہوگی، اور میں نے یہ دعا کسی کو دیکھ کر پڑھ لی تھی تو مجھے اللہ کے رسول کی بات پر اتنا یقین تھا کہ زمین آسمان نیچے اوپر ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، میں نے ایک مرتبہ دعا پڑھ لی تھی، اس وجہ سے وہ بیماری مجھے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو وہ بیماری کہا کہ پوری رپورٹ نارمل، کہا کون سی دعا ہے؟ تو کہا وہ دعا مختصر سی ہے، کسی بیمار کو دیکھے، کوئی بھی بیمار ہو تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت بخشی اور اس بیماری سے جس میں تجھے مبتلا کیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور مجھے فضیلت دی اپنی مخلوق میں۔ تو یہ دعا تو ہے دیکھنے کے اعتبار سے بڑی مختصر لیکن بڑی جامع دعا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہمارا تو کوئی کام یقین کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے، اگر یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، مہلک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ مکمل حفاظت فرمائیں گے۔ اس دعا کا ورد کرنا چاہیے، دل ہی دل میں پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اب ہماری بات چل رہی تھی سورہ یوسف کے سلسلے میں کہ قال قائل منہم، کل بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے، ایک بات کی وضاحت میں کر لوں آپ کے سامنے کہ گزشتہ کل میں نے آپ سے کہا تھا یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام لینا، لینا نہیں تھا بلکہ لیا تھا، لیا بنت لیان، لینا نہیں تھا بلکہ لیا بنت لیان، اور دوسری بیوی کا نام راحل بنت لیان، یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی۔ تو پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے۔ اب یہ 10 بیٹوں کی میٹنگ کے بارے میں کل بات چل رہی تھی، 10 بیٹوں نے میٹنگ بلائی اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، ابا تو یوسف کرنے لگے، ابا تو بار بار یوسف کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، ہم کو تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سر دباتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، زیادہ توجہ تو ابا یوسف کی طرف کرتے ہیں، بنیامین کی طرف کرتے ہیں، اور ہم کو تو زیادہ پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ابا کی محبت میں، ہماری محبت میں بیچ میں روڑا کون آ رہا ہے؟ یوسف آ رہا ہے، تو اس کو کیسے پھینکنا ہے اس روڑے کو؟ اس کی میٹنگ چل رہی ہے۔ تو ایک بھائی کیا کہتا ہے، اور اب مشورہ چل رہا ہے، تو ایک بھائی کہتا ہے قتل کرو، دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں اس کو کیا کر دو، ایک دوسرے ملک میں چھوڑ کر آؤ، جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ اب اس میں سے ایک بڑا بھائی تھا، قال قائل منہم، اب دیکھو ان میں 10 بھائیوں میں ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام تھا یہودا۔ کیا نام تھا؟ یہودا نام تھا۔ اب یہودا یہ بڑا بھائی تھا اور سمجھدار بھی تھا، اسی کے نام سے پوری قوم کا نام یہودی ہو گیا، اسی کے نام سے یہودا جو تھا۔ اب دیکھو نا، آج یہودی جو کہلائے جاتے ہیں ان کو یہودی اس لیے کہتے ہیں، علماء مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ یہودا کے نام ہی کی طرف منسوب ہے، ان کو یہودی کہے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہے، کسی ایک بزرگ کے نام سے پوری قوم کا نام ہو جاتا ہے۔ تو یہودا یہ بڑا سمجھدار بھی تھا اور ہوشیار تھا۔ اس نے کیا کہا؟ قال قائل منہم، یہودا نے ایک بات کہی، لا تقتلوا یوسف، کہ یوسف کو تم قتل مت کرو، کہ قتل کرنا تو بڑا گناہ ہے، اور وہ بھی سگے بھائی کا قتل کرنا یہ تو بڑا گناہ ہے۔ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے میں آپ کو بتلاؤں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 6 اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، کہ ایک انسان کو بغیر کسی وجہ کے، بلا قصور کے، بغیر غلطی کے قتل کرنا ایسا ہے گویا اس نے دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اللہ اکبر! کیا ہے؟ ایک انسان کو بلا وجہ
بلا کسی غلطی کے قتل کرنا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے گویا اس نے تمام دنیا کے لوگوں کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے کسی پر ہاتھ اٹھانا، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ آج کل جو چل رہا ہے، مرغی کی تو قیمت ہے ہمارے ملک میں، مرغی کو اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی اس کو کچل دیتا ہے اس کی تو اہمیت ہے، لیکن کسی انسان کو کوئی انسان مر جاتا ہے یا لوگ مار دیتے ہیں، ہنگامے ہوتے ہیں اور اسی اعتبار سے مرڈر ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی وقعت بھی نہیں ہے، کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ تو انہوں نے کہا کہ قتل تو مت کرو، میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں۔ تو بھائیوں نے 8-10 بھائی بیٹھے تھے، اب 10 بھائیوں نے کہا تم تو بڑے قتل مت کرو، چلو تم بڑے ہیں تمہاری بات مانتے ہیں، تو کرنا کیا ہے پھر؟ کیا کرنا ہے؟ تو کہا ایک کام کرو، کہا دیکھو وہ یوسف تمہارے درمیان میں آ رہا ہے، روڑا بن رہا ہے، تو ایک کام کرو اس کو ایک ایسے کنویں میں ڈالو جہاں پانی کم ہو اور اندھیرا زیادہ ہو، پانی کم ہو اور اندھیرا زیادہ ہو، فی غیابت الجب، ایسے کنویں کو کہتے ہیں جہاں اندھیرا زیادہ ہو اور پانی کم ہو۔ ایسا کیوں کہا؟ پانی اگر زیادہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ تو مر جاتے، یوسف تو مر جاتے، اس لیے کیا کہا؟ پانی کم ہو اور کیا ہو؟ اندھیرا زیادہ ہو، ایسے کنویں میں کیا کرو تم اس کو ڈال دو۔ یہ بات کہی کس نے؟ بڑے بھائی یہودا نے۔ اس میں لفظ آیا ہے یلتقطہ، تو اس کے اوپر میں آپ کو ایک بات آپ کو سناؤں، بیچ میں ذہن میں بات آئی کہ راستے میں بہت سی مرتبہ گری پڑی چیز رہتی ہے، جیسے انگوٹھی ہے، کبھی کبھار گھڑی ہے، اسی طریقے سے روپیہ پیسہ ہے، راستے میں گرا ہوا رہتا ہے، تو اس کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ یلتقطہ، اس کو لقطہ کہتے ہیں، گری ہوئی چیزوں کو عربی میں لقطہ کہتے ہیں، میرا ذہن اس طرف چلا گیا۔ تو اس کو لینا چاہیے کہ نہیں؟ اب کبھی کبھی گھڑی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، انگوٹھی ہے، تو علماء کہتے ہیں اس کو لینا چاہیے جبکہ اس کے برباد ہونے کا ڈر اور خوف ہو، اس نیت سے نہیں کہ کھا جانا ہے، اس نیت سے نہیں کہ کھا جانا ہے، اس نیت سے لینا ہے کہ اس کے مالک تک ہم کو یہ پہنچانا ہے، اس کے مالک تک ہم کو یہ کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے۔ اب پہنچانے کی شکل کیا ہے؟ اس کا اعلانات کرنے ہیں۔ اب چیز جیسی ہے ویسے، مطلب اگر قیمتی چیز ہے، مہنگی چیز ہے تو اس کو اخبار میں دیا جائے، نیوز میں دیا جائے، پیپر میں دیا جائے۔ اگر سستی چیز ہے تو اپنے محلے میں اعلان کرایا جائے۔ تو گری ہوئی چیز راستے میں اس کو لینا ہے اور لمبے عرصے تک اپنے پاس رکھنا ہے۔ اگر اس کا مالک آتا ہے تو اس کو اس کے حوالے کرنا ہے، دے دینا ہے، لیکن اگر مالک نہیں آیا تو کیا کرنا ہے؟ کسی غریب کو دے دینا ہے، کسی غریب کو دے دینا ہے۔ خود اگر مالدار ہے تو غریب کو دے دینا ہے، خود غریب ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بڑے بھائی نے کہا کرنا ہے تو ایسا کرو، میں تمہیں قتل کا مشورہ نہیں دیتا ہوں، کرنا ہے تو ایسا کرو کہ ان کو ایسے کنویں میں ڈالو جہاں پانی کم اور اندھیرا زیادہ ہو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ وہ کہتا ہے بڑا بھائی کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا، ایک شہر سے دوسرے شہر کا، ایک ملک سے دوسرے ملک کا۔ اب مسافر جب چلتے چلتے جاتے ہیں تو اس میں بیچ میں ان کو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس نے کہا کہ اب جب پانی کی ان کو ضرورت محسوس ہوگی، پیاس لگے گی، تو کنویں کی طرف آئیں گے۔ اب جب کنویں کی طرف آئیں گے تو اس میں جب پانی لینے کی کوشش کریں گے تو اس میں یوسف کو بھی دیکھیں گے۔ اب جب یوسف کو دیکھیں گے تو یوسف کو اٹھا کر لے جائیں گے اور پردیس کے لوگ اپنے ملک میں اس کو لے جا کر بیچیں گے۔ اب اس طریقے سے یوسف بھی چلا جائے گا اور بلا بھی ٹل جائے گی اور کام بھی ہو جائے گا ہمارا۔ کرنا ہے تو یہ چیز کرو۔ یہ کس نے کہا؟ بڑے بھائی یہودا نے یہ بات کہی۔ تو سب بھائیوں نے کہا مشورہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اب کرے گے کیسے؟ کیونکہ یوسف تو 24 گھنٹے ابا کے سامنے ہے، 24 گھنٹے ابا کے سامنے ہے، ہر وقت یوسف سامنے رہتے ہیں، ابا اس سے علیحدہ ہوتے نہیں ہیں، اور دل کے اور لاڑ کے دل کے ایک دم قریب میں ہیں یوسف علیہ السلام، ابا کے، یعقوب علیہ السلام کے۔ ان کے پاس سے اٹھائیں گے کیسا؟ کیونکہ اس سے پہلے بہت سی مرتبہ 10 بھائیوں نے کوشش کی کہ ابا ہم جنگل میں جا رہے، تھوڑا ساتھ میں یوسف کو بھیجو نا، ابا نہیں بھیجتے۔ ابا ہم میدان میں کھیلنے جا رہے، تھوڑا بھیجو نا یوسف کو، ابا نہیں بھیجتے۔ پہلے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے کوشش کرے،
کہ ابا ہم جا رہے اسٹیڈیم میں کھیلنے کے لیے، تھوڑا سا بھیجو نا، نہیں بھیج رہے۔ ابا تو بھیجتے نہیں ہیں، یوسف 24 گھنٹے سامنے ہوتے ہیں، بھیجتے نہیں، اب کرنا کیسا ہے؟ تو بھائیوں نے کہا مشورہ کرے، بھائیوں نے اپنے کو بات بنانا پڑیں گی، کچھ تبھی آپس میں گول مول کچھ تبھی بات بنا کے ابا کے سامنے پیش کرنا پڑیں گی۔ آپ بات بنا رہے ہیں، اب بات بنا کے ابا کے سامنے چلے گئے، 10 بھائیوں نے بات بنائی، گول مول بات بنائی، اب ابا کے سامنے جا رہے، کیا کہتے ہیں دیکھو، قالو یا ابانا، انہوں نے 10 بھائیوں نے کہا، او ہمارے ابا، مالک لا تأمنا، آپ کو کیا ہوا، لا تأمنا علی یوسف، یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بات بنا کر آئے۔ اب بات بنا کر آئے تو کیسی بات بناتے ہیں؟ کہتے کہ ابا آپ ہمارے بھی ابا ہے، یوسف کے بھی ابا ہے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی بھلائی چاہنے والے ہیں، ہم تو کبھی اس کا برا نہیں چاہتے ہیں، ہم پر آپ اعتماد کیسا نہیں کرتے ہیں یوسف کے بارے میں، ہم تو کبھی اس کو تکلیف بھی پہنچنا گوارا نہیں کرتے ہیں، ہم پر آپ اعتماد کریے اور ہم اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں۔ ابا نے کہا یہ بات تو تم کہہ رہے ہیں، آگے کی بات کرو، کیا کرنا ہے تم کو، یہ بات کیوں کہہ رہے تم کہ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، ہم اس کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے، ہم کبھی اس کے اوپر آفت میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، یہ سب چیزیں تم کہہ رہے 10 بھائیوں کو، یہ بات یعقوب، آگے کی بات کرو، کیا کرنا ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا کرنا یہ ہے، ارسلہ معنا غدن، آئندہ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے۔ کہاں؟ جنگل میں، یرتا، وہ کیا کرے گا؟ پھل چنے گا، ویلعب، اور کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آئندہ کل ہم کھیلنے جا رہے جنگل میں، میدان میں، تو اس کو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ کیا کرے گا؟ پھل، یرتا کے معنی پھل چنے گا، اور ویلعب، کھیلے گا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے ہر اعتبار سے۔ یہ بات کس نے کہی؟ بھائیوں نے، 10 بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے۔ تو یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ بات کہی، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے، مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے، ان تذهبوا به، کہ تم یوسف کو لے جاؤ میرے پاس سے، واخاف، اور میں یہ ڈرتا ہوں اس بات سے کہ ان یاکلہ الذئب، کہ بھیڑیا اس کو کھا لے وے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غفلت میں رہو۔ اب کھیل میں یہ بات علماء اعظام نے لکھی ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، اب تم تو کہہ رہے کہ لے جانا ہے ساتھ میں، تو لے جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 2 باتیں ہیں بیٹو، 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یعقوب میرا لاڈلا بیٹا ہے، ہوشیار بچہ ہے، یوسف میرا لاڑ کا بیٹا ہے، ہوشیار ہے، اور یہ 24 گھنٹے میرے سامنے رہتا ہے، اب تم اس کو میرے سامنے سے لے جائیں گے، جگر پارے کو، دل کے ٹکڑے کو، آنکھوں کے تارے کو، تو مجھے تھوڑا غمگین، میرا دل غمگین ہوگا، اور میں حزن ملال کی کیفیت میں رہوں گا، ایک تو مجھے اس کا غم ہے، اور کہا دوسرا یہ بات مجھے غم میں ڈالتی ہے کہ تم جس جنگل میں جا رہے ہو، اپنے یہاں کے جو جنگل ہیں وہاں بھیڑیا بہت ہے، بہت زیادہ بھیڑیا ہے، تم اپنے کھیل میں مست رہو، اور میرا 7 سال کا چھوٹا سا منا ادھر سائیڈ میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور کوئی بھیڑیا آ کر اس کو کھا لے وے، اور تم اپنے کھیل میں مست رہو، یہ 2 باتیں مجھے غمگین کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ابا جس چیز کا تمہیں خطرہ ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء اعظام نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو بات کہی کہ بھیڑیا اس کو کھائے گا، تو یہ بات کیسے کہی؟ ایک تو یقیناً وہ جنگل ہی ایسا تھا ان کے یہاں پر کہ وہاں ریچھ یعنی بھیڑیا بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، لیکن بعض مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک دن ایک خواب دیکھا چند دن پہلے، کہ وہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور نیچے بہت بڑا پہاڑ ہے، یعقوب علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور نیچے یوسف ہے، اچانک 10 بھیڑیا بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور یوسف پر حملہ کرتے ہیں، اور ابھی کھائے کہ تب کھائے، ابھی کھائے کہ تب کھائے، ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ان 10 بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا آتا ہے، وہ 10 بھیڑیوں کو ہکالتا ہے، اور اس وقت زمین پھٹتی ہے اور یوسف علیہ السلام نیچے جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر یوں لی کہ اب یہ 10 بھیڑیوں سے مراد ان کے 10 سگے بھائی
جو ابھی آپ نے دیکھا جو مشورہ کر رہے تھے یوسف کو قتل کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور ایک بھیڑیا جس نے بچا لیا اور سب کو وہاں سے نکال دیا، تو اس سے مراد بڑا بھائی یہودا جس نے کہا قتل تو نہیں کرنا ہے لیکن ایسے کنویں میں ڈالنا ہے جہاں پانی کم ہو اور اندھیرا زیادہ ہو، اس سے مراد بڑا بھائی ہے، اور زمین کے نیچے جانا اس سے مراد جو آگے تعبیر آئے گی کہ ان کو کنویں میں ڈالنا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بھاپ لیا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھائے گا، تو تعبیر انہوں نے یہ دی اور یہ بات پہلے سے ان کے سامنے رکھی، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں میرے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا لے وے، یہ بات ان کے سامنے رکھی یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے۔ آگے کا جو قصہ ہے وہ آپ کے سامنے آئندہ کل بیان کیا جائے گا، یہاں تک کا قصہ اور چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے روزے میں پھول، اب یہ جو مسئلے بیان کیے جاتے ہیں اس کو کوئی اسٹیٹس رکھے وہ بھی اچھی بات ہے کہ لوگوں کے سامنے آ جاوے الگ سے۔ روزے میں پھول یا عطر کی خوشبو اگر کوئی سونگھتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، پھول کی خوشبو یا عطر اگر سونگھتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بتی کا دھواں منہ یا ناک میں داخل کرے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر بتی کا دھواں اگر منہ میں یا ناک میں داخل کر دے تو روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ہے بہت سارے لوگ وہ روزے کی، اب گرمی کی شدت ہے، دھوپ کی شدت ہے، منہ میں تھوک جمع کر کے نگلتے ہیں تو یہ مکروہ لکھا ہے، شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اس طریقے سے منہ میں تھوک جمع کر کے رکھ کے نگلنا یہ شریعت میں ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ چوتھا مسئلہ ہے کہ چکھنا چبانا، اب ایک انسان گلے کے نیچے سے نہیں اتارتا ہے لیکن صرف چکھتا ہے یا چباتا ہے تو یہ بھی شریعت میں کراہت ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پانچواں مسئلہ ہے اب جو برش وغیرہ کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی اب فجر کے بعد سو گئے تو 8-10 بجے اٹھے، 12 بجے اٹھے، اس کے بعد برش کرتے ہیں، اس پر ٹوپ وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ مکروہ لکھا ہے، مکروہ یعنی ناپسندیدہ، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رحمت کا اشرا ہے، رحمت سے ہمارے دامن کو، ہمارے دل کو اور ہمارے پورے دماغ کو بھر دیجئے۔ اے اللہ پورے خاندان کو رحمت سے بھر دیجئے۔ اے اللہ عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ بری موت سے، برے دن سے، برے آفت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اچانک کی موت سے حفاظت فرما دیجئے، کینسر، شوگر، فالج، لقوے سے، اچانک کی موت سے، برین ہمریج سے اللہ مکمل حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کا انتقال ہوا ہے اے اللہ عبد المعیز بھائی ان کے تایا کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، رتن بھائی مستری ان کے گھر والی کی بال بال مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ بابو بھائی بمبئی والے ان کی بھتیجی کی صحت، عافیت، تندرستی ان کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو حضرات بیٹھے ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ نسلوں تک اے اللہ مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اچانک کی موت سے حفاظت فرمائیے، عافیت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ یہ مجلس چل رہی ہے آخری رمضان تک چلنے کی توفیق مرحمت فرمائیے، ہمیں صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اے اللہ سب کو دنیا و آخرت میں خوب بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو حضرات بیماری کے باوجود اے اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں اے اللہ ان کو خوب صحت، عافیت، تندرستی عطا فرما کر مقبول فرما دیجئے۔ ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔